حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو 3 نصیحتیں۔ حضرت لقمان نے اپنے فرزند سے فرمایا، اے پسر جاں، ان 3 نصیحتوں کو یاد کر لو اور ان پر عمل پیرا رہو۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پہلی، اپنا راز اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ دوسرا، ایوانوں یعنی حکومتی دفاتر میں کام کرنے والوں سے کبھی دوستی مت کرنا۔ تیسرا، نئے اور کم ظرف دولت مند سے کبھی قرضہ نہ مانگنا۔ حضرت لقمان جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بیٹے نے ان نصیحتوں کا آزمانا چاہا اور دیکھنا چاہا کہ ان کاموں کو انجام دینے سے نقصان کیا ہوگا جن کو انجام نہ دینے کی اس کے حکیم باپ نے اسے وصیت کی تھی۔ اس نے ایک بھیڑ کو ذبح کیا، اسے ایک بوری میں ڈالا، بوری کا منہ باندھ کر اسے اٹھا کر گھر لے آیا، اپنے پلنگ کے نیچے ایک گھڑا کھودا اور اسے وہاں پر دفن کر دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا، میرا ایک دشمن تھا، میں نے اسے قتل کر کے یہاں پر دفن کر دیا ہے، محتاط رہنا اور اس راز کو پوشیدہ رکھنا اور کسی کو مت بتانا۔ اس کے بعد اپنے ہمسائے میں رہنے والے ایک دفتری سے دوستی کر لی، ہر روز اسے دعوت دیتا اور اس کا دوست بن گیا۔ اسی محلے میں ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ اس نے محنت و مشقت سے دولت اکٹھی کی، وہ تازہ ثروت مند ہوا تھا اور اپنی ثروت و دولت پر فخر بھی کرتا تھا۔ جناب لقمان کے بیٹے نے اس سے کچھ درہم قرض لیے اور انہیں گھر میں چھپا کر رکھ دیا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن لقمان کے بیٹے کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس نے آہو بکا شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، اے بدکار قاتل، اے خون ریز، تم نے ایک شخص کو بے گناہ قتل کر کے گھر میں دفن کر رکھا ہے اور اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز ہمسائے میں رہنے والے اس حکومتی دفتری کے کانوں میں پڑی جو لقمان کے بیٹے کا دوست بنا ہوا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور ساری داستان اس کے گوش گزار کر دی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کوئی شخص اس قاتل کو حاضر کرے۔ اسی حکومتی دفتری نے کہا، میں اسے پکڑ کر لاتا ہوں۔ وہ شخص پسر لقمان کے گھر آیا اور انتہائی ذلت آمیز طریقے سے اسے گھر سے کھینچا اور دوستی وغیرہ سب بھول گیا۔ اسے کھینچتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں لے جا رہا تھا کہ راستے میں تازہ ثروت مند نوجوان نے جب جناب لقمان کے بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو لوگوں کے سامنے انتہائی غصے کے عالم میں آ کر اسے پکارنے لگا اور کہا، اگر تمہیں قتل کے بدلے میں قتل کریں گے تو میری رقم ڈوب جائے گی، لہٰذا مجھ سے لیے ہوئے درہم ابھی واپس کرو۔ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور جناب لقمان کے بیٹے کو انتہائی توہین آمیز طریقے سے بادشاہ کے دربار کی طرف لے جایا گیا۔ جس وقت فرزند لقمان بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا تو ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کچھ یوں تھی، بادشاہ، تم تو لقمان کے بیٹے ہو، لہٰذا مناسب نہیں تھا کہ تم قتل و غارت کے مرتکب ہوتے۔ فرزند لقمان، میں نے بالکل ناحق خون نہیں بہایا اور نہ ہی کسی شخص کو قتل کیا۔ فرزند لقمان کا دوست جو کہ دفتری ملازم تھا کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے ایک شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کا جنازہ اپنے گھر میں دفن کر رکھا ہے۔ فرزند لقمان، میں بادشاہ سے کہتا ہوں کہ حکم دے کہ یہ لوگ اس مقتول کو حاضر کریں اور وہ ایک بوری میں ہے جسے میں نے فلاں جگہ پر دفن کیا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جنازے کو حاضر کیا جائے۔ حکومتی کارندے جناب لقمان کے بیٹے کے گھر آئے۔ اس کی بیوی نے محل دفن کی نشانی بتائی۔ ان لوگوں نے وہاں سے کھدائی کی، وہاں سے ایک بوری نکالی اور منہ بند بوری بادشاہ کے سامنے لے آئے۔ جب ان لوگوں نے بوری کا منہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک بھیڑ کا لاشا ہے جسے ذبح کیا ہوا ہے۔ حاضرین یہ ماجرا دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے پسر لقمان، تم نے بھیڑ کو ذبح کرنے کے بعد کیوں دفن کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے، ہمارے سامنے بیان کرو۔ فرزند لقمان نے کہا، میرے باپ نے مجھے یوں وصیت کی تھی کہ اپنا راز اپنی بیوی سے مت کہو، حکومتی دفتری کو اپنا دوست مت بناؤ اور تازہ ثروت مند سے قرضہ مت لو۔ میں اپنے والد بزرگوار کی ان وصیتوں کو آزمانا چاہتا تھا، انہیں آزمانے کے بعد اپنے پدر بزرگوار کی حکمت و سچائی کو سمجھنا چاہتا تھا، اور میرے اوپر واضح و آشکار ہو گیا ہے کہ ان کی بات عین حقیقت ہے۔ جو کوئی بھی اس نصیحت کو سن رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا راز اپنی بیوی سے نہ کہے، تازہ ثروت مند سے قرضہ کبھی نہ لے اور حکومتی دفتری سے بالکل دوستی نہ لگائے، اور اپنے خانہ دل کو احمقوں کی دوستی سے پاک و صاف رکھے تاکہ دنیا اور آخرت کی خوش بخت